حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے باپ کا نام حرام تھا، جو آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوط علیہ السلام کا 27 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر 14 سورتوں میں آیا ہے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس مشکل وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان پر لوط ایمان لے آئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور رحیم ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ باحر متعد کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ ایک کافر قوم تھی، ان لوگوں میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال دیا، اور ہم نے وہاں صرف مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ کافر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی کہ ان سے پہلے اس کائنات میں کسی نے نہ کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس بے حیا کام کو قوم لوط نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ کھلونا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے، مگر خاندان نوح کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات میں قرآن میں اس گناہ کی برائی بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھلونا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر کر، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی گھلونی حرکتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا، بے پناہ فضول خرچی کرنے والے کہا گیا۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے میں ڈاکے ڈالتے ہو، اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے
کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے، مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ حرص کے برائی کی تمام صفات ان لوگوں میں موجود تھی۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں، البتہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت یا مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف جہانوں کو پالنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ، اگر تو سچا ہے تو۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ ایک دوسری آیت میں ہے، یعنی انہوں نے کہا، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے ہی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی اور بدکاری میں مصروف تھے۔ ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور کہنے لگے، اے لوط، تو اپنی اس نصیحتوں سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے اس گھلونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا وہ گھر میں ہی بیٹھے رہے اور دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور حسرت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دیں۔ آخرکار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ ہماری قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے،
اس لیے وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے اور ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ ان سے بولے، اللہ تعالیٰ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی قوم کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ سے بارہ بلکہ چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کی تاکہ ان نوجوانوں کو ان حالات کا علم ہو جائے اور وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہرے والے لوگوں کے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے نوجوان کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور اس سے پہلے وہ فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ سب گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام ان کو روکنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا قرآن مجید میں آتا ہے، وہ کہنے لگے کہ لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کہ میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مصفرین کا کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے ذلیل مت کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ تو لوط نے کہا، اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یعنی میری بیٹیاں اور قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کے شرف اور عزت پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔
آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے۔ لوط کہنے لگے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے، اے لوط ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت جبرائیل اٹھے اور انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورہ کمل میں فرماتے ہیں، بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا مخصوص بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، اور یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط اپنے آل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلتے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس کی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے تمام آل کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، ہم نے انہیں صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلا دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا۔ بس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا۔ ہر ایک کے لیے آسمان پر پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو طے بتھے تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے۔
ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے مہربانی والا۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر جھگڑو گے۔ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی صدوم تہس نہس ہو گئی اور اس کے نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہاں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن مجید اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مابعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا تھا۔ عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نشانی نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے جسمانی تعلق، یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کوئی نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اس لیے وہ قوم ان کے سخت مخالف ہو گئی تھی۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے یہ ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، یہ گناہ کرنے والے دونوں کو قتل کر دو۔ بستی صدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی؟ سورۃ الزاریات آیت 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال دیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے۔ ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب ہے وہاں صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا، باقی سب گھر کافروں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو، مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے۔ عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورہ زاریات آیت 37 میں یوں فرمایا ہے، اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے۔ اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کرتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط کے 5 بڑے شہر کے شدید زلزلے سے زمین میں دھس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بحیرہ مردار کا وہ حصہ جو النسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ جنوب کا حصہ اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا،
بعد میں زلزلے سے ڈھس کر زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس ڈھسنے کا زمانہ بھی 2000 سال قبل مسیح معلوم ہوتا ہے، اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ 1965 عیسوی میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو اللسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا۔ اس میں 20,000 سے زائد قبریں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا۔ بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک، رال، کورتال اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت 83 میں ارشاد فرماتے ہیں، پتھراؤ کا یہ عذاب آج بھی ظالموں سے دور نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جو اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے، وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ خیال کرے۔